معروف عالم دین مولانا انیس الرحمن قاسمی کے مطابق آنے والے 5 سالوں میں مسلمانوں کے درمیان تعلیمی انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے حال کے دنوں میں مدرسوں کے نصاب کے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت مدرسے کے طلبہ بھی میٹرک اور انٹر کا امتحان دیں گے۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی نے کہا کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے دینی و عصری علوم کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا تھا، اب اس میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کے مطابق مسلمانوں کے درمیان مدرسوں کے زیر اہتمام ہی تعلیمی انقلاب آئے گا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ مدرسوں کو جس طرح سے مالی مدد کر رہے تھے اب اس میں اور اضافہ کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں ایک انقلاب محسوس کریں گے، اس لیے کہ تعلیم ہی کے ذریعے اس قوم میں انقلاب آئے گا، اور یہ مدرسے کے لوگ اس تعلیمی انقلاب کے لیے سب سے موزوں ہیں، اس لیے کہ انفراسٹرکچر مدرسوں کا گرچہ بہت ہی اعلیٰ نہیں ہے، یعنی وہاں دارالاقامہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا نہیں ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مدرسے والے 2 چیزوں پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ چاہے وہ زمین پر بچے سوئیں اپنا بستر لگا کے، لیکن صاف ستھرا رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہاں تعلیمی اوقات کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، وہ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو 2 خوبیاں ہیں، قوم کو بھی اس سے بھی میں اپیل کروں گا کہ مدرسوں میں جو تعلیم کی خوبی ہے، آپ مدرسوں کو جو امداد دیتے ہیں اپنی اعانت اور امداد کی رقوم کو اور بڑھا دیں، اس لیے کہ جو نئی تبدیلی اب پیدا ہونے والی ہے یا تعلیمی انقلاب جو پیدا ہونے والا ہے، وہ ہمارے ان مدرسوں کے طلباء اور علماء کے ذریعے اگلے 5 برسوں میں ایک بڑی تبدیلی سماج میں نظر آئے گی۔ اور میں نے بہار میں بھی، میں نے آپ سے بتایا کہ میں نے خود اپنی نگرانی میں ساٹھی میں جو چمپارن ضلع کا ایک مشہور جگہ ہے، وہاں میں نے رکھا، اور 1 سال ابھی ہوا ہے اور وہ لڑکے میٹرک کی تیاری کے لیے آمادہ ہیں، انہوں نے تیاری کر لی ہے، فارم بھی بھر دیا ہے، اور ہر مہینہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حفظ کے بچے 1 سال میں انہوں نے کیا سے کیا کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 سال ان کا لگا دیا جائے تو اتنی مضبوط ان کی استعداد ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ دی جائے، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت امید کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں تمام ہی مدرسے کے ذمہ دار، چاہے صدر مدرس ہوں، اساتذہ ہوں، یا مدرسے کے جو منتظمین ہیں، صدر مدرس کے علاوہ وہاں کا جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی محنت اور توجہ کو بڑھا دیں مدرسوں کی طرف، اس لیے کہ مدرسے سے ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈے سے بالکل متاثر نہیں ہو، اور صرف زبانوں کی بنیاد پر مدرسوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے بھی ہر مدرسے میں انگریزی زبان اور ہندی زبان پڑھائی جاتی رہی ہے، صرف تھوڑی سی توجہ اور بڑھانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ بچے ہیرا بن کر مدرسوں سے نکلیں گے۔ مدرسوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، جیسے مدرسے والے اپنے نظام کے اوپر دوبارہ غور کر رہے ہیں کہ میرے نظام میں کیا کیا کمی ہے اور اس کو اور ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ان کے ہاں پہلے جو حسابات کے اندراج کا نظام تھا اس کو آڈٹ نہیں کراتے تھے، اب مدرسے والے آڈٹ کرانا شروع کر دیے ہیں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ حسابات تو مدرسوں میں ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقامی کمیٹی رہتی ہے، اور مدرسوں کا انتظام مقامی کمیٹی ہی دیکھتی ہے۔ وہاں تو صدر مدرس اور اساتذہ صرف پڑھانے کا کام کرتے ہیں، وہاں کا جو منشی ہوتا ہے، جو محرر حساب لکھنے والا، اور مقامی انتظامیہ کمیٹی وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے ہمیں خوشی ہے کہ اپنی تجویز میں تربیتی نظام کو بھی بہتر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے مدارس کے تمام ہی اساتذہ سے، ان کے منتظمین سے میری اپیل ہوگی کہ وہ اس سال
یعنی رمضان سے پہلے پہلے ہر مدرسے میں تربیتی ورکشاپ لگائیں۔ تربیتی ورکشاپ کا مطلب یہ ہوا کہ کس سبجیکٹ کو وہ کیسے پڑھائیں گے۔ اب آن لائن کا بھی انتظام ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، خود آل انڈیا ملی کونسل اس طرف متوجہ ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے اسی لیے اگلے 30 سال کے لیے تعلیمی مہم، بیداری مہم کے نام سے جاری کر رکھی ہے، اور یہ ہماری ان کوششوں کے لیے ایک بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اچھا نتیجہ نکل رہا ہے۔